شہد و جہاں خدا حافظ محمد کی جان خدا حافظ محمد کی جان خدا حافظ ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان اکبر نوجوان اے شہیدی کی تشن لبیاں ختم مہمانی شیعوں کے مہمان شیعوں کے مہمان جب فاطمہ ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گل اٹھ گیا جناب رسالت پناہ کا خاکڑ اتحاد ہم سب کے بعض خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کوشکیں بہانے کو رہ گئے شاہ جوہ کھدا گھٹا شاہ جوہ کھدا گھٹا تیری میں آٹھوں تیری میں آٹھوں کے کھانے بیٹا کا خبر جو
چلائے دل کو تھام کے سلطان خیر پر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر ٹوٹے گھوڑے ٹوٹے گھوڑے سے گرتا بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے نماز سر پڑھو نماز سر پڑھو صحابہ عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے بھونکتا ہے قلب جگہ ہے سب جگر کے گھا چھڑکو میری زرہ پجو پانی کہیں سے چلتے ہوئے دمک چلتے ہوئے دمک کے مسافر غفلت کی تم کو نیند ہے شبی کیا کرے میرے طرح کے دیکھنا بے میرے طرح کے دیکھنا بے چلا فوج کو پسر سادنا بتا لوگ گھیرو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پر سواروں کے لے کر رسالہ دا دو غول باندھیا دو غول باندھیا تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گھر گئے بے گرد مرچیاں بے گرد مرچیاں فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خزادے کا کرتا ہے تن سے سرے بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نوح کرے خیمے سے نکلی بی بی خیمے سے نکلی بی بی ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دل کے گر گر کے دل کے میلوں سے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی طرف متا دریا کی طرف متا سونے کی جاؤ سے سونے کی جاؤ سے فلک کی ستائیوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملا میں اپنے پیارے بھائی سے ملا شہ کے کہانے کی جو
देखा बहन ने करते देखा बहन ने करते हुए رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي البتي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادة الأمم أولياء النعم معدن الرحمة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک مجلس عزائے سالانہ سرکاری سید الشہداء بتاریخ 9 محرم بوقت 4 بجے شام عصر بمقام ڈیوڑی نواب عنایت جنگ بہادر. یہ مجلس منعقد ہے یعنی آج ہی کی تاریخ میں 4 بجے شام میں، جسے انشاءاللہ بندائی خطاب کرے گا اور شرکت کے متمنی سید عابد حسین خان اور ڈاکٹر سید عباس حسین خان. قدیم مجلس پرزہ سید الشہداء بتاریخ 11 محرم 4 بجے شام بمقام ڈیوڑی حسینیہ نواب عنایت جنگ بہادر منڈی میر عالم. یہ مجلس انشاءاللہ بندائی خطاب کرے گا. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے اور اس چشم برآں ہیں آپ کے محمد جعفر حسین خان خلف نواب محمد عباس خان. مجلس عزائے سید الشہداء برائے ایصال ثواب میر محمد سعید خان اور ان کی اہلیہ اور سید مہدی علی خان مرحوم بتاریخ 13 محرم 7 بجے شب بمقام حسینی کوٹھی کوٹلہ علیجہ حیدرآباد، یعنی یہیں پہ یہ مجلس مقرر ہے اور اس کو بھی انشاءاللہ بندے خطاب کرے گا اور آپ کی شرکت کے متمنی ہیں سید عباس علی خان اور سید مصطفیٰ علی خان. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جسے ہم لوگوں نے اس اشرے کے لیے عنوان کلام قرار دیا، بہرحال جو اس آیت کا حق تھا وہ ادا کرنا، تو میں کیا کسی بھی انسان اور کسی بھی صاحب علم صاحب فضل کے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنا یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس کا علم عطا کیا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو ہم لوگ تھوڑا بہت اس سمندر سے 2-4 قطرے حاصل کر لیتے ہیں، اسے بیان کر کے کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہم نے وہ ساری باتیں بیان کر دیں یا ساری باتیں ذکر کر دیں کہ جو اس کے اندر پائی جاتی تھیں. قرآن کی آیت ہے اور اللہ
اپنے ارادے کا بیان کر رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں کے اوپر کہ جن کو زمین کے اوپر ضعیف کیا گیا ہے، کہ ہم انہیں امام قرار دیں گے اور ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ بہرحال یہ گفتگو اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ خدا جب وارث بناتا ہے تو مکمل اختیار عطا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں وراثت کے لیے وارث کی اہلیت کی شرط نہیں ہے، بلکہ نسلی رشتہ داری کی شرط ہے کہ اگر نسل ہماری ہے، بیٹا ہمارا ہے، اولاد ہماری ہے، تو چاہے وہ اہل ہو، چاہے وہ نااہل ہو، چاہے وہ ذی علم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، بہرحال وہی وارث بنتا ہے اور اسی کو وراثت دی جاتی ہے مادی چیزوں کی۔ لیکن خداوند عالم جب وارث بناتا ہے تو صرف اور صرف چاہے وہ اللہ کی زمین کی وراثت ہو اور چاہے وہ اللہ کی کتاب کی وراثت ہو، چاہے وہ اس دنیا کی وراثت ہو، چاہے وہ جنت کی وراثت ہو، سب سے پہلی شرط ہوتی ہے اہلیت، کہ اس کے اندر اگر اہلیت پائی جا رہی ہے تو اللہ اسے وارث قرار دیتا ہے، اگر اہلیت ہے تو پھر اس کو وراثت منتقل کرتا ہے۔ چونکہ یہ قدرت کا انتخاب ہے اور خدا اہلیت دیکھ کر کے ہی انتخاب کرتا ہے۔ تو اب جو اہل بنتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو وارث بنتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اس حوالے سے بڑھ جاتی ہیں کہ اگر مادی چیزیں ہیں تو بھی اسے قربانی دینی پڑتی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، اسے باقی رکھنے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے۔ اگر معنوی چیز ہے تو اب دو برابر انسان کو ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اس شے کی حفاظت کے لیے، اس شے کو بچانے کے لیے۔ اور جب یہ وراثت آگے بڑھتی ہے تو طول تاریخ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے کہ جسے اللہ نے وارث بنایا ہے اس نے کتنے آلام و مصائب اور کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، کتنی پریشانیاں اس کے اوپر آئیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھوں سے صبر و ضبط و تحمل کا دامن چھوٹنے نہیں پایا، ہر جگہ استقلال کے ساتھ ہر میدان میں ڈٹے رہے اور مشکلات و پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے، لیکن اللہ کی میراث کو ضائع نہیں ہونے دیا، اللہ کی میراث کو برباد نہیں ہونے دیا۔ بہت سے موقع آئے کہ جہاں انہیں اپنے حق کو بھی چھوڑنا پڑا، اپنے حق کو بھی ترک کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اللہ کی میراث کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم اور آپ ہیں کہ جب ایک موقع آتا ہے کہ جہاں بہت سی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتے ہیں اپنی انانیت کے لیے، صرف اپنے وجود کے سیٹسفیکشن کے لیے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل آ گئی، بڑی سے بڑی پریشانی آ گئی۔ آپ غور کیجئے گا کہ قرآن زمین کی وراثت بھی دے رہا ہے اور اپنی کتاب کی وراثت بھی دے رہا ہے۔ آج اسی پہ دونوں پہ گفتگو ہو جائے تاکہ بات آگے بڑھ جائے اور گفتگو اختتام پذیر ہو جائے۔ غور کیجئے گا کہ زمین کی وراثت کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم نے اس زمین کا انہیں وارث بنایا ہے، تو اب ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ زمین کو باقی رکھے، مٹنے نہ دیں، برباد نہ ہونے دیں۔ ہم نے طول تاریخ میں دیکھا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ جناب نوح کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جناب نوح کا مرحلہ ہمارے سامنے ہے کہ 950 برس تک تبلیغ کرنے کے بعد ایک منزل ایسی آ گئی کہ جب جناب نوح نے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی، میرے معبود بس اب برداشت نہیں ہوتا، لہذا اب عذاب نازل کر دے، اور اب عذاب بھیج دے۔ جناب نوح دعا کر رہے ہیں کہ میرے معبود عذاب نازل کر دے، عذاب بھیج دے،
تو نوح کی دعا ہے، ہماری اور آپ کی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے، لیکن نبی کی دعا قبول ہونے میں وقت نہیں لیتی کہ ادھر دعا ہوگی اور ادھر باب اجابت سے ٹکرائے گی، ادھر اس کا ری ایکشن ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جناب نوح دعا کر رہے ہیں کہ اب عذاب بھیج دے۔ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، بلکہ آسمان سے چند بیج بھیج دیے، چند بیج بھیج دیے کہ نوح ان بیج کو زمین میں دفن کرو۔ جناب نوح کو حکم تھا، بغیر چون و چرا کے جناب نوح نے زمین میں بیج کو دفن کیا، وہ پودے کی شکل اختیار کیا، وہ پودے کی شکل اختیار کر کے درخت بنا، پھر تناور درخت بن گیا۔ اب یہ پورا پروسیس، اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں 40 سال لگ گئے، اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ نوح نے دعا کی تھی کہ میرے معبود عذاب بھیج دے، عذاب کی دعا جناب نوح نے کی تھی، لیکن اللہ نے آسمان سے عذاب کے بجائے بیج بھیج دیا کہ اسے گاڑو، دفن کرو۔ تناور درخت جب بن گیا کہ میرے معبود درخت تیار ہو گیا، کہ اب انہیں کاٹو۔ جناب نوح نے کاٹا، کہ اس کے تختے تیار کرو، اس کا تختہ بھی تیار ہو گیا، کہ میرے معبود تختے بھی تیار ہو گئے۔ تو قدرت نے آسمان سے اور بیج بھیج دیے کہ اسے بھی گاڑو، اسے بھی زمین میں دفن کرو۔ پھر جناب نوح نے زمین میں دفن کیا، پھر وہ پودا بنا، پھر وہ درخت کی شکل اختیار کر گیا، پھر وہ تناور درخت بن گیا۔ پھر اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں 40 سال لگ گئے، پھر اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے کہا اب اسے بھی کاٹو۔ جناب نوح نے اسے بھی کاٹا، پھر اس کے تختہ تیار کیا گیا۔ جب تختہ تیار ہو گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے معبود پھر سے تختہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے پھر بیج بھیج دیے کہ نوح اسے بھی زمین میں دفن کرو۔ پھر زمین میں دفن کیا گیا، پھر وہ پودا بنا، پھر وہ درخت بنا، پھر وہ تناور درخت بنا، اور پھر جب تناور درخت بن گیا کا حکم آیا اسے بھی کاٹو۔ کاٹا گیا، تختہ تیار ہو گیا، کہ میرے معبود تیار ہو گیا تختہ، کہ اب اس کی کشتی بناؤ، اب اس کی کشتی بناؤ۔ اب جو عرصہ بھی جناب نوح کو کشتی بنانے میں لگا، لیکن ایک بیج سے 3 مرتبہ اللہ نے بیج بھیج کر کے اس کو پودا، اسے درخت بنوا کے کٹوایا، تو اس میں 120 سال کا وقفہ لگ گیا۔ غور کیجئے گا، جناب نوح دعا کر رہے ہیں عذاب کے لیے کہ میرے معبود عذاب بھیج دے، اور اللہ اوپر سے بیج پہ بیج بھیج رہا ہے۔ غور کیجئے گا، اس سے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت سمجھ میں آتی ہے کہ نوح بھی طوفان کی دعا کر رہے ہیں تو قدرت فوراً عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے بندوں کو مہلت دے رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، عذاب آنے سے پہلے راہ راست پہ آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ اب عجیب بات دیکھیے کہ آسمان سے درخت بیج نازل ہو رہا ہے، اس سے درخت اگ رہا ہے۔ تیار کیا ہونا ہے؟ کشتی نجات۔ بننا کیا ہے؟ کشتی نجات۔ تو کیا جناب نوح جہاں پہ رہ رہے تھے وہاں درختوں کی کمی تھی؟ کیا جنگل موجود نہیں تھا؟ کیا پیڑ نہیں تھے؟ کیا تناور درخت نہیں پائے جاتے تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ کیا بے آب و گیا صحرا میں جناب نوح زندگی بسر کر رہے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ پیڑ بھی موجود تھا، درخت بھی موجود تھا، سب کچھ موجود تھا۔ تو جب سب کچھ موجود تھا، بڑے بڑے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں درخت موجود تھے، تو اللہ کہتا ہے ان درختوں کو کاٹو، تختہ بناؤ، اور اس تختے سے جو ہے کشتی تیار کرو۔ لیکن اللہ نے زمین کے درختوں سے کشتی نجات نہیں تیار کی۔ غور کیجیے گا میں کیا عرض کروں، میں زمین کے درختوں سے کشتی نجات تیار نہیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، زمین کے درختوں سے نہیں بنانا تھا تو یہ آخر بیج کیوں بھیجا گیا؟ زمین ہی میں کیوں گڑوایا گیا؟ اس سے ہی کیوں درخت نکلا؟ اس کو ہی کاٹ کر کے پوری کشتی اللہ آسمان سے نازل کر دیتا۔ پوری کشتی مکمل طریقے سے یہی بیج اللہ جنت میں بوتا، بونے کے بعد درخت تیار ہوتا، اس درخت کو اس دنیا میں بھیج دیتا کہ لو اس سے کشتی بنا لو۔ نہیں، آسمان سے صرف بیج نازل ہوا، بننا تھا کشتی نجات۔
آسمان سے صرف بیج نازل ہوا، بویا اس زمین میں گیا، اس دنیا میں گیا، درخت وہ اس دنیا میں بنا، غور کیجئے گا، لیکن اس کے باوجود یہ آیا بیج آسمان سے تھا۔ اللہ نے ایک بات واضح کر دی کہ کشتی نجات جب بننی ہوتی ہے تو بیج آسمان سے آتا ہے، پروان دنیا میں چڑھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور کیجئے گا، تو اب کشتی تیار ہوئی اور اب طوفان آیا۔ طوفان آیا تو ہوا کیا کہ جب طوفان آیا تو ساری دنیا پانی پانی ہو گئی، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی پھوٹنے لگا، پوری دنیا پانی پانی، بچے بس وہی کہ جو کشتی نجات میں سوار ہو گئے، بس انہی کو بچایا اللہ نے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے۔ پوری زمین اللہ کے عذاب میں غرق ہو گئی، نوح میں، طوفان نوح میں غرق ہو گئی ساری کائنات۔ تو اللہ نے انہیں ایک ذمہ داری عطا کی تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک منزل آئی کہ زمین تہس نہس ہو گئی۔ میں الفاظ بڑی احتیاط سے ادا کرنا ہوں اپنی زبان سے، اس لیے کہ مقام نبوت و رسالت ہے، غور کیجئے گا، لہذا احتیاط ضروری ہے، لیکن جو تاریخ میں بس اسے میں نقل کر رہا ہوں، اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہوں کہ مقام نبوت و رسالت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم جسارت کر سکیں، لیکن جو ہم نے دیکھا، جو تاریخ ہمیں دکھا رہی ہے، جو قرآن ہمیں سنا رہا ہے، ہم وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ زمین کہ جس کی ذمہ داری نوح کو دی گئی تھی، وہ ایک موقع ایسا آیا کہ ساری زمین غرق ہو گئی، ساری زمین پانی پانی ہو گئی، ایک موقع ایسا آیا۔ لیکن عزیزان گرامی، کچھ زمین کے وارث ہمیں ایسے بھی نظر آئے کہ یہاں عذاب آسمان سے دعا کر کے بلایا جا رہا ہے، اور وہاں عذاب خدا خود بھیج رہا ہے تو یہ واپس کر دیتے ہیں۔ میرے معبود یہ نادان ہے، سمجھ میں آ جائے گا، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، فی الحال انہیں معاف کر دے۔ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لوگ ہیں اتنی بڑی قربانیاں، چاہیں تو امیڈیٹلی عذاب نازل ہو سکتا ہے، چاہیں تو فوراً عذاب نازل ہو سکتا ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ نہیں، کہ موقع آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ آسمان کی طرف بلند نہیں ہو رہا ہے۔ اور عزیزو، پوری رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا، پوری تاریخ نبی کی 63 برس کی، بلکہ 63 برس میں سے 40 برس ہٹا دیجئے تو 23 برس کی نبی کی تبلیغی زندگی، کیا کیا مصیبتیں نہیں ڈالی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، پتھر پھینکا گیا، کوڑا پھینکا گیا، مشکلات و پریشانیوں پہ ان کے لیے کھڑی کی گئیں، جسے کہہ لیے غلط القاب سے نبی کو نوازا گیا، معاذ اللہ انہیں مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، لیکن مسکرا کے نبی برداشت کرتے رہے۔ اتنی مصیبتیں کہ خدا نے جبریل کو خود بھیج دیا، عذاب لے کے جاؤ، آ گئے جبریل، یا رسول اللہ کہیے تو زمین کا تختہ پلٹ دوں، انہیں نیست و نابود کر دوں۔ کہا میرے محبوب کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ نہیں، یہ نادان ہیں، یہ ابھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ابھی یہ بیدار ہو جائیں گے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ آیا ہوا عذاب نازل نبی نے واپس کر دیا، لیکن ایک موقع تاریخ نے ہمیں دکھایا کہ نبی کی موجودگی میں عذاب نازل ہو رہا ہے، نبی کی موجودگی میں عذاب نازل ہو رہا ہے، لیکن عجیب بات ہے، اس کی کیفیت ہے کہ کہنے والا صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو ابھی آسمان سے پتھر نازل ہو۔ نبی نے دعا نہیں کی کہ نازل ہو جائے، غور کیجئے گا، نبی نے دعا نہیں کی کہ نازل ہو جائے، اس نے کہا کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو ابھی آسمان سے پتھر نازل ہو جائے۔ نبی نے نہیں کہا کہ میرے معبود نازل کر دے، لیکن پھر بھی آسمان سے نازل ہو گیا، غور کیجئے گا، پھر بھی آسمان سے پتھر نازل ہو گیا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو رسالت و ولایت کی تکذیب کرنے والے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیمو ہے، تو جب ڈیمو ایسا ہے تو اصل کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بات کو آ رہا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں بلند کیا. تو اللہ نے انہیں زمین کا وارث بنایا تھا. کیسے وراثت زمین کو انہوں نے حفظ کیا، بچایا؟ کہ ہم سبب نہ بنے کہ یہ زمین نیست و نابود ہو جائے. ہم سبب نہ بنے کہ اگرچہ ہمارے منکر کیوں نہ ہو، اگرچہ ہمارے دشمن کیوں نہ ہو، لیکن گوارا نہیں کیا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، یہ نیست و نابود ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں. ورنہ آپ تصور کیجئے، کربلا کے بعد حق نہیں بنتا تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہو جائے. نہیں، حق بنتا تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہو، لیکن جس نے اس عذاب کو روکے رکھا اسی کو حجت خدا کہتے ہیں. جس نے اس عذاب کو روکے رکھا اسی کو وارث زمین کہا جاتا ہے. غور کیجئے گا، تو خالی زمین کی وراثت نہیں بلکہ یہ معنوی ثم اورثنا الکتاب، کہ ہم نے انہیں کتاب کا بھی وارث بنایا ہے. غور کیجئے گا کہ اللہ نے خالی زمین کا وارث نہیں بلکہ انہیں اپنی کتاب کا وارث بھی بنایا. اب اگر ہر لفظ پہ الگ الگ گفتگو کی جائے تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے کہ اس تک میں آ کر کے اپنی منزل کی طرف. اور کیسے کتاب کی حفاظت کی ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ابھی تک قرآن ذہنوں میں محفوظ تھا، ابھی تک قرآن حافظوں کی زینت بنا ہوا تھا. لوگ قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھے، اسی کے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے. پھر خیال آیا نبی کی وفات کے بعد کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف یہ ذہنوں میں رہے، اور جب یہ قاریان قرآن اور حافظان قرآن جنگوں میں مارے جانے لگے تو خیال آیا کہ اسے محفوظ کر لیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حافظے میں لے کر کے چلے جائیں قرآن کو اور قرآن ہمارے پاس نہ رہ جائے. اب قرآن کو جمع کیا جانے لگا. جب یہ جمع کیا جانے لگا تو تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات نے آواز دی کہ میں اس وقت تک اپنی دوش پہ ردا نہیں ڈالوں گا کہ جب تک قرآن کو تحریر نہیں کر لیتا. اور یہ ذمہ داری علی ابن ابی طالب نے لی. تو ہر قرآن کی آیت کو ترتیب کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے، کوئی یہ نہ سوچے کہ علی کوئی الگ قرآن لکھ رہے تھے. نہیں، قرآن وہی تھا کہ جو آج ہمارے درمیان میں ہے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ شان نزول کے اعتبار سے تھا، وہ ترتیب کے اعتبار سے تھا. اب جب علی لکھیں گے تو ہر آیت کے ساتھ لکھا ہوگا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، یہ کس کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، یہ کس کی کمیوں اور عیوب کو بیان کر رہی ہے. ایک ایک چیز کا، ایک ایک آیت کا شان نزول علی نے تحریر کیا ہوگا. تو جہاں قرآن میں آیہ مودت کا شان نزول لکھا ہوگا، جہاں قرآن میں آیہ تطہیر کا شان نزول لکھا ہوگا، جہاں قرآن میں حل عطا کا شان نزول لکھا ہوگا، تو وہیں قرآن میں سورہ منافقون کا بھی شان نزول لکھا ہوگا. غور کیجئے گا، وہیں قرآن میں قل یا ایھا الکافرون کا شان نزول بھی لکھا ہوگا. تو اب آپ سوچئے کیسی کیسی حقیقتوں سے پردہ اٹھ رہا تھا اگر علی کے قرآن کو قبول کر لیا جاتا. اور جب علی قرآن مکمل کر کے لے کے آئے تو سب نے انکار کر دیا کہ یا علی آپ کے قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. علی نے اپنے قرآن کو سینے سے لگایا، واپس چلے گئے کہ اب یہ امت قرآن اس وقت دیکھے گی کہ جب میرا آخری نائب آئے گا، جب میرا آخری نائب آئے گا. اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، نوجوانوں تک اس بات کو پہنچا دیا جائے. بزرگ ماشاءاللہ سے جانتے ہیں کہ آخر علی کے قرآن کو اس دور حکومت میں قبول نہیں کیا گیا تھا. تو جب علی کا دور حکومت آیا، وہ 4.5 سال 5 سال کہ جو مولا کائنات نے سن 35 ہجری سے لے کر کے سن 40 ہجری کے درمیان میں حکومت کی ہے، تو علی اس وقت اپنا قرآن رائج کر دیتے. بھئی ہوتا تو یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ پالیسیز ہیں لیکن ہم چونکہ حکومت میں نہیں ہیں، تو حکومت میں ہے وہ اپنی پالیسیز کو رائج کیے ہوئے، اس کا پروگرام چل رہا ہے، اس کی پالیسیز اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی ہماری پارٹی پالیسی حکومت میں آئی تو ویسے ہی ساری پالیسیز کو پہلی حکومت کی معطل کر کے، غور کیجئے گا، اور اپنی پالیسیز انسان جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ لاگو کر دیتی کہ وہ پالیسیز ختم، معطل، اب ہماری پالیسی چلے گی. تو جب تک علی حکومت میں نہیں تھے ٹھیک تھا، لیکن جب اپنی حکومت میں آ گئے اب علی کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا گیا، بنا نہیں دیا گیا. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، بنا نہیں دیا گیا. جب علی کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا گیا تب تو علی کو چاہیے تھا کہ اپنا قرآن
رائج کر دیتے، اس قرآن کو ہٹا دیتے کہ بھئی اب سے یہ قرآن رائج ہوگا، لیکن علی نے اپنے دور حکومت میں بھی اسی قرآن کو رکھا کہ جو ابھی آئے، اپنے قرآن کو پیش نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اب آپ تصور کیجئے، دیکھیے امام ہے، معصوم ہے، ہم جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور جذبات انسان کے لیے حجت نہیں ہوتے بلکہ عقل انسان کے لیے حجت ہوا کرتی ہے، کہ وہ عقل کہ جو نبی تھے، عقل کل تھے نبی۔ اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے، یعنی انسانیت کو وجود دینے سے پہلے شرف انسانیت کو اللہ نے خلق کیا، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو، اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دوسری حدیث بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو، نبی کہہ رہے ہیں میرے نور کو خلق کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ دونوں آپ کی زبان سے سن رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے نور کو خلق کیا ہے سب سے پہلے، اور پھر فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے، تو کوئی ایک ہی چیز ہوگی کہ جو سب سے پہلے خلق ہوئی ہو۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ سب سے پہلے نہیں خلق ہو سکتی، یا ہاں دونوں چیزیں ساتھ میں خلق ہو سکتی ہیں لیکن دونوں چیزیں سب سے پہلے نہیں خلق ہو سکتی۔ یا عقل سب سے پہلے ہوگی یا آپ کا نور سب سے پہلے ہوگا۔ کہا نہیں، دونوں صحیح ہے، اس لیے کہ عقل میری تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے، میرے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جسے عقل بھی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور کیجئے گا، تو اب یہ عقل ہے کہ جس کا استعمال جب انسان کرے تو انسان کو یہ عقل کبھی بھی غلط راستہ نہیں دکھاتی، کہ یہ ایک ہادی ہے کہ جو اللہ نے انسان کے کاسے سر میں رکھا ہے، سب سے اوپر اسی لیے رکھا ہے کہ حکومت کا حق اسی کا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ نے سب سے اوپر اس کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں یہ سمجھا سکے کہ تمہارے وجود کی سلطنت پہ اگر کسی کا حق ہے، حق حکومت کرنے کا، تو وہ ہے تمہاری عقل، کہ جس کی حکومت تمہارے وجود پہ ہونی چاہیے۔ غور کیجئے گا، اور آپ مولا کائنات نہیں، اپنا نہیں، وہی قرآن۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اب اس کی ذرا سا باریکی میں جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ وارث کتاب کی ذمہ داری کیا ہے اور کیسے اس وراثت کو محفوظ کیا علی ابن ابی طالب نے۔ غور کیجئے گا، اگر اپنا قرآن رائج کر دیتے اور اس قرآن کو منسوخ کر دیتے تو ایک بہت بڑا زمین کا خطہ ایسا تھا کہ جہاں علی کی حکومت نہیں تھی۔ وہ کون سا خطہ تھا؟ وہ ہے شام کا خطہ، کہ جہاں علی کو خلیفہ نہیں مانا جا رہا تھا، علی کو خلیفۃ المسلمین تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور کیجئے گا، بلکہ دشمن علی اور مخالفین علی کا وہاں بسیرا تھا۔ اب اگر علی اپنا قرآن رائج کر دیتے تو فرقے تو بن ہی چکے تھے کئی عدد، قرآن بھی کئی عدد ہو جاتے۔ غور کیجئے گا، بھئی ایک قرآن ہوتا کہ جو کوفے میں رائج ہوتا، وہ علی کے دور حکومت میں اور علی کی جہاں تک حکومت ہے وہاں رائج ہوتا، تو ایک قرآن وہ ہوتا کہ جو شام میں پڑھا جا رہا ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ایک چیز 1 سے 2 ہو گئی تو 2 سے 3 بننے میں ٹائم نہیں لگتا۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز اگر 1 سے 2 آپ نے کر لی تو اب وہ 2 سے اچھے میں مشکل سے ہوتی ہے، برے میں آسانی سے ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، مثبت رخ سے کم ہوتی ہے، مشکل سے ہوگی، لیکن منفی رخ میں اگر یہ عمل انجام دیا جائے تو بڑی تیزی سے زاد و ولد کرتی ہیں۔ غور کیجئے گا، تو اگر 1 سے 2 ہو جاتی اس وقت قرآن 2 ہو جاتا کہ ایک علی کے حکومت میں رائج، ایک شام کی حکومت میں رائج، تو اب اس کے بعد آنے والی بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کو موقع مل جاتا کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کو رائج کرتے، اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کو ترتیب دلواتے، تو بائبل تو 25 ہے، قرآن 45 بن جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں نہ رہے اور کیجئے گا کہ تو علی نے اپنے قرآن کو محفوظ کر کے قرآن کی وراثت کو بچا لیا۔ جو رکھیے گا،
قرآن کی وراثت کو بچا لیا، اس کی قداست کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی وقعت کو محفوظ کر لیا قرآن نے علی نے اپنے قرآن کو محفوظ کر کے۔ جہاں تک بات کو لے آنا چاہتا تھا، اب اگر اب بات نکلے گی تو اور چیزوں کو اسی اعتبار سے پرکھتے جائیے جو سوال ہوتے ہیں، مولا انہوں نے اپنے حکومت میں یہ کیوں نہیں کیا؟ کہ ٹھیک ہے فاطمہ زہرا کا حق تھا، تو جب علی حکومت میں آئے تو کیوں نہیں لے لیا علی ابن ابی طالب؟ جاتے لے لیتے، اب تو حکومت ہے ان کی، کیوں نہیں لے لیا مولا کائنات نے؟ غور کیجئے گا، دیکھیے سمجھنے والی بات ہے۔ اگر حکومت میں آ کر کے علی ابن ابی طالب واپس فدق کو لے لیتے تو دوسرے بادشاہوں میں اور علی میں فرق نہیں رہ جاتا۔ غور کیجئے گا، دوسرے حکمرانوں میں اور علی میں فرق نہیں رہ جاتا۔ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کا کوئی حق مارا جاتا ہے، پاور میں نہیں رہتا، خاموش بیٹھتا ہے، ادھر پاور میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس پاور کا استعمال کہ جسے اس کو اپنے لیے نہیں کرنا ہے اپنے لیے کرتا ہے اور اپنے حق کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، اور فوراً الزام لگتا ہے کہ دیکھو پاور میں آئے تو اپنی دشمنی نکال لی، اپنی عداوت نکال لی۔ غور کیجئے گا، مولا کائنات نے آواز دی کہ اگر کل میں نے اور فاطمہ نے دربار میں فدق کے مسئلے کو اٹھایا تھا اور اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ زمین کا خطہ مقصد نہیں تھا، بلکہ حقدار اور غاضب کو پہچانوانا مقصد تھا۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں آ کر کے اپنے غصب کیے ہوئے حق کو واپس لے لیجئے، کمال یہ ہے کہ غصب جس نے کیا ہو لیکن غاصب کی اولادیں خود حق لے کر کے آ جائیں۔ تاریخ نے لکھا نا کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ اسی تخت پہ بیٹھنے والا امام کو ان کا حق واپس کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے، اب جن کی نگاہوں میں تاریخ ہے وہ اسی بات کو سمجھیں گے کہ حق واپس کر رہا ہے فرزند رسول، یہ فدق آپ کا حق ہے، یہ حق نہیں دے رہا ہے، یہ حق نہیں دے رہا ہے، تاریخ کے بڑے بڑے غاصبوں کے چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کیجئے گا، بس ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے کہ نہیں؟ اب آپ تصور کیجئے کہ 5 سال کی حکومت مولا کائنات کی، اس دور میں سارے حقوق علی کو حاصل تھے، کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن کیسے مولا کائنات نے حکومت کی ہے، کس عنوان کی مولا کائنات کی حکومت ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی حکومت اس روئے زمین پر ابھی تک دیکھی نہیں گئی کہ جیسی حکومت 4 سال، میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ اس 4 سال میں علی کو سکون سے حکومت نہیں کرنے دی گئی، علی ابن ابی طالب کو اطمینان سے حکومت نہیں کرنے دی کہ بڑا صلح کا ماحول تھا، بڑا آشتی کا ماحول تھا، بڑا امن کا ماحول تھا، نہیں، اور علی نے حکومت ایسی کر لی، نہیں۔ غور کیجئے گا، ایسا ماحول تھا کہ 4.5 سال کے جنگوں میں کبھی صفین لڑی جا رہی ہے، کبھی نہروان لڑا جا رہا ہے، بڑی بڑی اسلامی جنگیں، بڑی بڑی اسلامی جنگیں، اور خالی یہی نہیں، 1000 دوسرے خود جو علی کے ساتھ تھے، کہ جو خود کوفے میں موجود تھے، ان کے پریشر کو برداشت کرتے ہوئے، ان کی منافقتیں کہ جو تھیں اسے دبائے رکھے ہوئے، اور اس کے ساتھ مولا کائنات نے ایسی حکومت کر دی، ایسی حکومت۔ اچھا کمال دیکھیے گا کہ یہ جو کچھ مولا کائنات نے کیا، یہ تاریخ کے صفحات پہ موثق ترین روایتوں سے موجود ہے نا، لیکن یہ ساری باتیں کاٹ کاٹ کے کہیں اور جوڑی جا رہی ہیں۔ اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دیکھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر چیز ممبر سے نہیں بیان کر سکتا، نہ کر سکنے کی وجہ کوئی اور نہیں، صرف وقت نہیں ہے کہ جسے بیان، اسے کاٹ کاٹ کے دوسروں سے منسوب کیا جا رہا ہے، تو لہذا ضروری ہے کہ ادھر حق غصب کیا جا رہا ہے تو ادھر حق بیانی ہو۔ اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ یہ کہاں کی بات تھی اور کہاں جوڑی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ کے صفحات کے اوپر ہیں کہ کیسے کیسے منسوب کیا جا رہا ہے کہ علی کے دور حکومت کی عدالت کو کہیں اور لے جایا جا رہا ہے، علی کے دور حکومت کی غربا پروری کو کہیں اور پہنچایا جا رہا ہے،
یہ تاریخ آج کے زمانے میں لکھ رہی ہے، اور آج کے زمانے میں تحقیق کرنے کا کسی کے پاس وقت تو ہے نہیں۔ آج کے زمانے کا ہر انسان واٹس اپ کا مجتہد ہے اور فیس بک کا آیت اللہ۔ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے کہ نہیں؟ تو اب وہاں سے جو بھی ہے وہ آپ کا جو ہے ایک طرح سے کہہ لیے منبع بن چکا ہے، وہ آپ کا ماخذ بن چکا ہے، آپ جو لے رہے ہیں وہاں سے لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا۔ تو کہنے، اور اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ دیکھو اگر یہ سوچ، ابھی آج کے دور کی بات ہے کہ اگر سوشل میڈیا کو غلط کا ہتھیار دوسروں نے بنا رکھا ہے تو تم صحیح کا ہتھیار بنا دو۔ غور کیجئے گا کہ بھئی اسی کو استعمال کر لو اپنی حق بیانی کے لیے، اسی کو استعمال کرو حق اہل بیت کو پہچنوانے کے لیے، حق خدا اور رسول کو کائنات کے سامنے آشکار کرنے کے لیے۔ بس میں جلدی اپنی منزل پہ آ جاؤں کہ جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا اور گفتگو کو، تو کوئی بھی جو وارث ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے محفوظ کرے، وہ اس وراثت کی حفاظت کرے، اور وراثت کی حفاظت کرنے کے لیے شرط ہے کہ انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں دینی پڑتی، بڑی بڑی قربانیاں۔ اور عزیزان گرامی، جو اللہ کی وراثت کو محفوظ کرتا ہے، جو اللہ کی وراثت کا محافظ بن جاتا ہے۔ اب یہ میں بار بار وراثت کا لفظ اللہ کے لیے صرف اس لیے بول رہا ہوں چونکہ قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے، بس مقصد اتنا ہے۔ یہ اور بات ہے، میں پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں عرض کر چکا کہ ہماری والی وراثت سے اس وراثت کو کمپیئر، اس کو جو ہے موازنہ، اس کو قیاس نہ کیجئے گا کہ ہماری وراثت کو اس وراثت کے اوپر۔ غور کیجئے گا تو آپ تصور کیجئے کہ اس کے لیے اور جو اللہ کی وراثت کو محفوظ کرتا ہے تو خدا کبھی اسے مرنے نہیں دیتا، اسے کبھی مرنے نہیں دیتا۔ اور کمال یہ ہے کہ صرف اسے دوستوں کے ذہن میں نہیں زندہ رکھتا بلکہ دشمنوں کے ذہن میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ غور کیجئے گا، صرف دوستوں کے ذہن میں زندہ نہیں رکھتا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ کاتب دشمن کا، درہم و دینار دشمن کا، قلم دشمن کا، سیاہی دشمن کی، سب دشمن کا۔ لیکن جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے اور علماء سے پوچھ ڈالیے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کاتب بھی علی کا نہیں ہے، قلم بھی علی کا نہیں ہے، درہم و دینار بھی علی نے نہیں دیا، سیاہی بھی علی نے نہیں دی، لیکن اس کے باوجود پوری تاریخ میں جتنی موثق ترین روایتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں ہیں، کسی کے لیے شان میں نہیں۔ اور کیجئے گا میں کیا کہوں، اور یہی میں نے عرض کیا نا کہ ابھی خالد معاملہ یہیں تک رہ جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جتنی موثق ترین روایتیں علی کی شان میں ہیں کسی کی شان میں نہیں، اور جس کا کاتب تھا، جس کا قلم تھا، جس کی دوات تھی، جس کا مال و زر تھا، جتنی ضعیف ترین روایتیں اس کی شان میں ہیں کسی کی نہیں۔ اور اسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے کہ نہیں؟ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ حیات جاویدہ عطا کرتا ہے۔ اچھا، یہ حیات جاویدہ کا مطلب کیا کہ کیا خالی ذہنوں میں؟ اب یہ ہے نا، قرآن ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پہلی آیت قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو مر گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے زندہ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو مر گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اب یہ زندہ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے تذکروں میں زندہ ہیں؟ یہ مطلب ہے بھئی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی فلاں آدمی ابھی تک زندہ ہے۔ بہت سے شعراء ہیں، اب یہ حیدرآبادی میں دیکھ ڈالیے کہ سعید شہیدی صاحب، ان کا کلام شاید ہر ہی جگہ مرثیے میں پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اور بہترین اشعار ہیں، سلام کے اشعار بہترین اشعار ہیں، واقعاً کیا رقت آمیز اشعار ہیں، وہ پڑھے جاتے کہ نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ مرے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا لیکن اس کے باوجود کلام پڑھا جا رہا ہے، تو جو سنتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو کیسا زندہ جاوید انسان ہے کہ مرے ہوئے عرصہ ہو گیا لیکن اس اپنے کلام کی شکل میں زندگی رکھتا ہے، اپنے کلام کی شکل میں حیات رکھتا ہے۔
غور کیجئے گا، ہمارے تذکروں میں زندہ ہے، کتابیں لکھی ہیں تو کتابوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ یہی تصور ہے نا کسی کی زندگی کا مرنے کے بعد ہم جب کہتے ہیں، تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ تو کیا یہی والی زندگی ہے کہ وہ ہمارے تذکروں میں زندہ ہے، اپنے نوشتے کی شکل میں زندہ ہے، اپنے کتابوں کی وجہ سے زندہ ہے؟ کیا یہی والی حیات ہے؟ غور کیجئے گا۔ اور خالی اللہ نے کہنے پہ ہی پابندی نہیں لگا دی، بلکہ بات کو آگے بڑھا دیا، سوچنے پہ بھی پابندی لگا دی، کہ خالی یہ نہیں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، جو مر گئے ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ اس کے آگے پابندی لگا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو مر گئے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی مت۔ اس سے زیادہ پابندی خالی کہنے پہ نہیں، زبان سے ادا کرنا دور، سوچنا بھی مت انہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ غور کیجئے گا، تو اب یہ کون سی حیات ہے؟ تذکروں والی حیات ہے کہ وہ ہمارے تذکروں میں زندہ ہے، وہ کتابوں کی شکل میں زندہ ہے، وہ اپنے نوشتے کی شکل میں زندہ ہے، وہ اپنے اشعار کی شکل میں زندہ ہے، وہ اپنے خطبات کی شکل میں زندہ ہے۔ کہا نہیں، یہ تم سوچ رہے ہو، وہ ویسا زندہ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً زندہ ہے۔ غور کیجئے گا، وہ حقیقتاً زندہ ہے۔ حقیقتاً زندہ کیسے؟ ہم کیسے مان لیں؟ بھئی ہمارے یہاں زندگی اور موت کا معیار کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو اگر مردہ سمجھتے ہیں، کسی کو زندہ سمجھتے ہیں، اس کا معیار ہماری نزدیک کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں صرف ایک معیار ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سینس کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر سینس کام کر رہے ہیں تو زندہ ہے۔ آیا اپنے بدن کو ہلا ڈلا رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی عمل کرنے کے، کوئی کام کرنے کے لائق ہے کہ نہیں؟ کچھ ہاتھ اٹھانے کے، کچھ چہرہ ادھر ادھر گھمانے کے لائق ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں حیات کا معیار کیا ہے؟ اور اگر آگے بڑھ جاتا ہے، مثلا کوما میں چلا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نفس کی آمد و شد ہے کہ نہیں ہے؟ بے توجہ رکھیے گا، یہ سانس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے؟ اور اگر سانس لے رہا ہے تو ہم اسے دفن نہیں کرتے کہ بھئی یہ ابھی زندہ ہے، یہ کوما میں ہے مگر زندہ ہے، چونکہ سانس آ جا رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں زندگی کا پہلا معیار ہے سانس کا آنا جانا۔ غور کیجئے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نفس کی آمد و شد ہے، یعنی سانسیں چل رہی ہیں تو زندہ ہے، سانسیں نہیں ہیں تو مر گیا، زندہ نہیں ہے، ہم دفنا دیا کرتے ہیں اسے۔ قدرت نے آواز دی، یہ تمہارا بنایا ہوا معیار ہے کہ زندگی سانسوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا معیار کچھ اور ہے۔ ہم جیسے سانسوں کے ساتھ زندہ رکھ سکتے ہیں، ویسے سانسوں کے بغیر بھی۔ غور کیجئے گا، سانسوں کے بغیر بھی۔ اب پوچھئے ڈاکٹر سے کہ اگر سانس چل رہی ہے تو زندہ ہے، سانس نکل گئی تو ڈاکٹر بھی کہتا لے جائیے دفن کر دیے، مر گیا۔ لیکن یہی ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بچہ کہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، غور کیجئے گا، جو سائنس کے طالب علم میں ان سے سوال کیجئے، کسی ڈاکٹر سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا، وہ بچہ کہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سانس نہیں لیتا۔ غور کیجئے، آنکھیں کھولتا ہے، سانس نہیں لیتا۔ غور کیجئے گا، منہ چلاتا ہے، سانس نہیں لیتا۔ ہاتھ پاؤں میں حرکت ہے، سانس نہیں لیتا۔ غور کیجئے، اور اگر ماں کے پیٹ میں سانس لے لے تو مر جائے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر سانس لے لے تو مر جائے۔ خدا نے آواز دی، یہ تمہاری زندگی اور موت کا معیار ہے۔ ہم اپنا پاور دکھاتے ہیں کہ تم ہم سے وابستہ رہو تو تم سانسوں کے بھی محتاج نہیں رہو گے، اس لیے کہ ہم جیسے سانسوں کے ساتھ زندہ رکھنا جانتے ہیں، ویسے ہی سانسوں کے بغیر بھی زندہ رکھنا جانتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی یہ دیکھ لو کہ یہ معیار ہے۔ اللہ نے ایک نمونہ دکھا دیا حیات کا، یہ نمونہ دکھا دیا کہ تمہاری ابتدا بغیر سانس، زندہ ہو مگر سانسیں نہیں ہے، سانسوں کے بغیر ہم نے تمہیں حیات دے کر کے اپنا پاور دکھا دیا ہے کہ نہیں؟ یہ سانسیں نکل جائے تو کوئی بھی ڈاکٹر واپس نہیں لا جا سکتا، ہے کہ نہیں؟ وہ مصنوعی سانس دے کر کے آپ سے پیسہ تو ایٹ سکتا ہے، زندگی نہیں عطا کر سکتا۔ غور کیجئے گا، اللہ نے اپنا پاور اور اپنا اختیار دکھایا کہ ہم سانسوں کے ساتھ بھی زندہ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ کہ سینس کام نہ کر رہے ہیں، سینس کام نہ کر رہے ہیں اسے ہم مردہ سمجھتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں حرکت نہ اسے ہم مردہ سمجھتے ہیں۔
خدا نے کہا کہ یہ تمہارا معیار ہے. اب آیت آگے بڑھی کہ یہ تمہارا معیار ہے کہ اچھا چلو اسی معیار پہ پرکھ لو. خدا نے ہمارے اسی معیار پہ شہید کو زندہ ثابت کیا ہے کہ پہلا تمہارے ہاں معیار یہ ہے کہ اگر بدن میں حرکت ہو تو زندہ ہے, اگر عمل کرنے کے لائق ہو تو زندہ ہے, کام کرنے کے لائق ہو تو زندہ ہو, بدن کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو تو زندہ ہے, نہیں ہے تو مردہ ہے. تو اسی کے اوپر دوسری چیز, اگر جذبات ہیں, اگر اظہار ہو رہا ہے درد و غم کا اور خوشی کا تو زندہ ہے, اور اگر درد و غم اور خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے تو مردہ ہے. تو اسی پہ پرکھ لو. قرآن کی آیت آگے بڑھی, عند ربہم یرزقون. توجہ رکھیے گا, جنہیں تم مردہ سمجھتے ہو وہ زندہ ہیں, وہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے, اور ان سے عمل بھی صادر ہو رہا ہے, ان کی پریکٹیکل جسے فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے. عند ربہم یرزقون, اللہ سے رزق پاتے ہیں. تو جیسے رزق دینا عمل ہے ویسے ہی رزق لینا بھی عمل ہے. غور کیجئے, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے اور جذبات کا احساس بھی ہے, سینس بھی کام کر رہے ہیں. فرحین ما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ جو اللہ اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے وہ اس پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں. غور کیجئے گا, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور اپنی منزل کے اوپر گفتگو کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ہے زندگی اور موت کا معیار کہ ہمارے یہاں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے یہاں موت و حیات کا پیرامیٹر اور ہے, اور اللہ کے یہاں موت و حیات کا پیرامیٹر اور ہے. ہمارے یہاں موت و حیات کا معیار اور ہے, اللہ کے یہاں موت و حیات کا معیار اور ہے. خدا بند, اچھا اللہ کے یہاں موت و حیات کا معیار کیا ہے؟ ہم اب اسے سمجھنے والی بہت ضروری بات. قرآن زمین کے بارے میں کہتا ہے کہ یحیی الارض بعد موتہا, کہ ہم اس زمین کو حیات دیتے ہیں موت کے بعد. اس زمین کو حیات عطا کرتے ہیں, یحیی الارض بعد موتہا, کہ ہم اس زمین کو حیات عطا کرتے ہیں, موت کے بعد حیات عطا کرتے ہیں. غور کیجئے گا, زمین, اچھا زمین کی موت کیا ہے؟ یہ کسی کسان سے پوچھئے تو بتائے گا. کہ کسان سے سوال کیجئے گا کہ مردہ زمین کون سی ہوتی ہے, تو وہ جواب دے گا جو زمین اپنے بعد دوسرے کو حیات دینے کے لائق نہ ہو اسے مردہ کہا جاتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ جو زمین اپنے بعد یعنی دوسری نوع کو حیات دینے کے قابل نہ ہو, نہ دے سکے حیات, اسے مردہ کہا جاتا ہے. یہ ہے زمین کی موت, یہ ہے زمین کی موت. توجہ رکھیے گا, اس کا مطلب الٹا کیا ہوا, وہ زمین کہ جو دوسری نوع کو حیات دینے کے قابل ہو وہ ہے زندہ, ہے کہ نہیں؟ اب آپ تصور کیجئے گا, یعنی وہ زمین کہ جو اپنے سے اعلیٰ نوع کے, میں تھوڑا سا اور اس کو بڑا کر دیتا ہوں دائرہ, کہ وہ زمین کہ جو اپنے سے اعلیٰ نوع کے کام آ سکے وہ ہے زندہ. غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس جملے میں پورا میٹر میرا چھپا ہوا ہے کہ وہ زمین کے جو اپنے سے اعلیٰ نوع کے کام آ سکے اسے زندہ کہا جائے گا, اور وہ زمین کے جو اپنے سے اعلیٰ نوع کے کام نہ آ سکے وہ ہے مردہ. غور کیجئے گا, ایک بیج ہے, ایک بیج, لیکن یہ چھوٹا سا بیج ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے بتائی, لیکن یہی زمین میں اگر بو دیا جائے اور زمین میں وہ صلاحیت ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پہلے اس سے پو پھوٹتی ہے, پھر ایک چھوٹا سا پودا برآمد ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا پودا آہستہ 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 بڑا ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. غور کیجئے گا, تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے وہ چھوٹا سا پودا, کہ جسے زمین میں گاڑا گیا تھا وہ چھوٹا سا پودا ہے. اب یہ زمین میں جانے کا, اچھا اگر زمین کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اپنے ہاتھوں پہ بیج لیے رہیے, اگ جائے, نہیں اگے گا, اسے زمین چاہیے کہ جو اس کو ترقی دینے کے لیے, حیات بخشنے کے لیے اس کے کام آ سکے. تو زمین میں گاڑا گیا بیج کو. اب زمین میں جانے کے بعد ہوا کیا کہ جتنے زمین کے منرلز ہیں, غور کیجئے گا, یہ سب جمع ہو گئے اس بیج کی پرورش میں. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس بیج کی پرورش میں, اور خالی پرورش نہیں کی
بلکہ انہوں نے ان تمام منرلز نے مل کر کے اپنے وجود کو فنا کر دیا، اور جب اپنے وجود کو فنا کر دیا تو ایک اعلیٰ نو کو حیات مل گئی۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک اعلیٰ نو کو، وہ جمادات تھے لیکن انہوں نے اپنے وجود کو فنا کیا۔ اب انہیں فنا، کیا یہ مٹ گئے؟ کہا نہیں، مٹے نہیں، بلکہ ان کی زندگی اعلیٰ نو کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ان کی حیات اس اعلیٰ نو کی حیات میں شامل ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر کے ایک اعلیٰ نو کو حیات بخش دی۔ تو یہ سلسلہ اللہ نے حیات کا بنایا ہوا ہے کہ جو وہ زمین کہ جو ادنا ترین مخلوق ہے، کہ جب اس نے اپنے وجود کو اپنی اعلیٰ نو کو حیات عطا کرنے کے لیے فنا کر دیا، ختم کر دیا، تو اللہ نے صلہ یہ دیا کہ اب اس کو دوسری شکل دے دی حیات کی، کہ اب وہ اس کے ساتھ باقی ہے۔ غور کیجئے گا، اور یہی سبب ہے کہ کیسی حیات دے دی کہ جب تک یہ نبات بھی اپنی حیات دینے والے سے جڑا ہے تو زندہ ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں بھئی؟ اس پہ اوپر قربان ہونے والے، تو سمجھنے والی بات ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، سمجھنے والی بات ہے کہ یہ اعلیٰ نو ہے، نبات، یہ پیڑ، یہ پودا، یہ اعلیٰ نو ہے، یہ جمادات، یہ ادنا نو ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے وجود کو، اپنے منرلز کو قربان کیا ہے اس نبات کو حیات دینے کے لیے، تو اللہ نے اس نبات کی حیات کو بھی وابستہ کر دیا اس زمین کے ساتھ۔ توجہ رکھیے گا، جب تک اس سے جڑا ہے تو زندہ ہے، جس دن اپنے وجود کو اس سے الگ کر لے گا تو اعلیٰ نو ہونے کے باوجود مٹ جائے گا۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اس سے الگ ہوا نہیں کہ نہیں، ختم ہوا نہیں، کہ اس کی حیات کو اس کی حیات سے وابستہ کر دیا اللہ نے۔ بات وہاں تک آئی کہ نباتات تک آ گئی۔ ہم نے وہی تسلسل نبات میں بھی دیکھا کہ ڈھیروں پیڑ پودے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے ہیں کہ جو سڑ گل کے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اعلیٰ نو کے کام آ جاتے ہیں، جو اپنے سے اعلیٰ نو کے کام آ جاتے ہیں، اور خالی کام نہیں آتے بلکہ اپنے سے اعلیٰ نو کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ اب جو جانور کھا رہا ہے یا انسان اسے کھا رہا ہے تو کیا یہ مٹ جا رہے؟ کہ نہیں، مٹ نہیں رہے، بلکہ اپنی حیات چینج کر رہے ہیں۔ اب کی تک کسی اور کنڈیشن میں تھے، لیکن ابھی اپنی سے اعلیٰ نو کے کام آئے تو اب اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگے۔ غور کیجئے گا، اب انہی کے اوپر اس کی حیات کا دار و مدار ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کے اوپر اس کی حیات کا دار و مدار، خالی دار و مدار نہیں بلکہ وہ اس اعلیٰ نو کی ضرورت بن گئے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض، ایسی ضرورت کہ ہر حال میں زندہ رہنے کے لیے اسے ان کی ضرورت ہے، باقی رہنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا، حیوانوں تک آیا، ہر حیوان کا نہیں، وہ کہ جو اپنے سے اعلیٰ نو کے کام آ جائے وہ باقی ہے، جو نہ ہے وہ مٹ گیا۔ عزیزان گرامی، یہی تسلسل ہے پوری حیات کا۔ اللہ کے نزدیک حیات و موت کا پیرامیٹر ہی یہ ہے کہ وہ مخلوق کہ جو اپنے سے اعلیٰ نو کے کام آ جائے اللہ اسے زندہ سمجھتا ہے۔ غور کیجئے گا، اور جو نہ کام آ سکے اسے اللہ مردہ اور موت شدہ اور جسے کہہ لیجئے کہ بے حیات سمجھتا ہے اور مانتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کہ جو بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے وہ مردہ ہے۔ غور کیجئے گا، لیکن وہ انسان کہ جو اپنے وجود کو کسی اعلیٰ نو پہ فنا کر دے اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے، غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھتے ہو مردہ ہے لیکن ہمارے نزدیک اس سے بہتر کسی کی حیات نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ جملہ لگا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ زندہ ہے
چونکہ اس نے اپنے وجود کو اپنے سے اعلیٰ نوع پہ قربان کر دیا. توجہ رکھیے گا کہ اپنے سے اعلیٰ نوع پہ قربان کر دیا. اب خدا نے فوراً کہا وَهُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ اور بات ہے کہ تم اس کی حیات کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کی حیات کا ادراک نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مر کے بھی باشعور ہیں، ہم زندہ رہ کے بھی بے شعور ہیں. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تمہیں ان کا شعور نہیں ہے ان کی حیات کا. اب جب ان کی حیات کا شعور نہیں ہے تو یہ فتوے بھی سمجھ میں آتے ہیں، یہ بدگمانیاں بھی سمجھ میں آتی ہیں، یہ اعتراض بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ جب انسان ایک چھوٹے سے شہید کی حیات کو درک نہیں کر سکتا تو سید الشہداء کی حیات کو درک کیسے کرے گا. بات کو میں نے ختم کر دیا. گفتگو میری اختتام کی منزلوں سے قریب ہو گئی کہ یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون. اب قرآن چیلنج کر رہا ہے. اب یہ قرآن کا چیلنج ہے. کوئی ایک ہو کہ جو قرآن کی اس آیت کی تصدیق کرے کہ ہر دعویٰ قرآن کا وہ ثبوت چاہتا ہے. کوئی بھی کائنات کا دعویٰ اسے دلیل چاہیے. اب قرآن دعویٰ کرا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو مر گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں. غور کیجئے گا. تو اب اگر وہ زندہ ہیں تو آثار حیات ہمیں کہیں تو نظر آنا چاہیے، کوئی تو ایگزامپل ہمیں دکھائی دینا چاہیے آثار حیات کا کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ ہم سے بہتر حیات رکھتے ہیں. اللہ نے کہا ایک مثال تمہارے لیے رکھ دیتا ہوں اس دنیا میں، ایک مثال تمہارے لیے رکھ دیتا ہوں. غور کیجئے گا کہ تمہاری حیات صرف اسی وقت تک ہے اگر بستر پہ مارے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ. ہماری راہ کو چھوڑ کے اگر قتل کر دیے جاؤ، سر تن سے جدا ہو جائے تو سر کہیں پڑا ہوا نظر آئے گا، جسم کہیں پڑا ہوا نظر آئے گا. لیکن جب ہماری راہ میں قتل ہو گئے تو اب قرآن کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ سمجھنا، عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ رزق پاتے ہیں اور تم سے بہتر حیات رکھتے ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اللہ اس کی نشانی ایسے دکھا رہا ہے کہ نوک نیزہ پہ سر ہوگا، سورہ کہف کی تلاوت کر کے قرآن کی آیتوں کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا. کہ دیکھو یہاں یہ حیات کا معنی ہے کہ یہاں چاہے سر بدن سے وابستہ ہو چاہے نہ وابستہ ہو، لیکن آثار حیات تمہیں بہرحال دکھائی دے جائیں گے. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. آج 9 محرم کی تاریخ ہے. 9 محرم یعنی ہمارا اور آپ کا جو مہمان ہلال ماہ محرم کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا وہ بس ایک دن اور مہمان ہے. ہمیں صرف اور صرف ایک دن کی اور اس کی ضیافت کا شرف حاصل ہوگا. اب اس کے بعد وہ ہمارے عزاخانوں سے یہ عزاخانے سونے ہو جائیں گے، یہ عزاخانے اجڑ جائیں گے. کبھی محسوس کیجئے کہ جب یہ عزاخانے سجتے ہیں تو گھر کی رونق کیسی ہوتی ہے، اور جب یہ عزاخانے اجڑتے ہیں اور انہیں اتار دیا جاتا ہے اور جب یہ مہمان رخصت ہو جاتا ہے تو گھر میں کیسی مایوسی، کیسی اداسی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بھرا پورا گھر ہے کہ جو برباد ہو گیا، ایک بسا ہوا گھر تھا کہ جو اجڑ گیا. عزاخانہ ختم ہونے کے بعد ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، ایسی اداسی گھر سے ٹپکتی ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جسے ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور یہ مہمان جب آتا ہے اکیلا نہیں آتا، اکیلا نہیں آتا. حسین جب آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے بلکہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا بھی آتے ہیں، حسین کے نانا رسول خدا بھی تشریف لاتے ہیں، حسین کا بیٹا سید سجاد بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ مل کے یہ سب حسین پہ آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں. ہاں عزیزو، جب یہ 9 محرم کی صبح نمودار ہوئی ہے تو سب جانتے تھے کہ آج آخری دن ہے، کل ہمیں اپنے آپ کو حسین کے اوپر قربان کر دینا ہے. عجیب منظر تھا کہ کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ حسین کے جانثاروں میں کسی کے ہاں بھی کسی طرح کی کوئی بے چینی دکھائی دے رہی ہو، کوئی اضطراب نظر آ رہا ہو، کوئی بے قراری نظر آ رہی ہو. نہیں، سب مطمئن ہیں
مطمئن ہی نہیں ہیں بلکہ عاشور کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عاشور کے لیے ان کے دن کاٹے کٹ نہیں رہے، اس طریقے سے کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم اپنی جان حسین پہ نثار کریں گے، وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم اپنے وجود کو حسین کے ساتھ کے اوپر قربان کر کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جائے گا۔ انتظار کر رہے ہیں۔ شب عاشور آئی تو یہی منظر ہے، یہی منظر ہے۔ ایک ایک خیمے میں ایک ایک بیوی اپنے اپنے بچوں کو، جو صاحب اولاد تھی، اپنے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھائے ہوئے، چھوٹا ہے تو گودی میں بٹھائے ہوئے، بڑا ہے تو اپنے پاس بٹھا کے صرف ایک ہی سفارش کر رہی ہے، اے میرے لال کل حسین پہ قربانی کا دن ہے، اے میرے لال حسین پہ کل جان نثار کرنے کا دن ہے، اے میرے لال کل تم سب سے پہلے حسین پہ اپنی جان نثار کرو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی پڑھا تھا، پرسوں کی مجلس میں اس بات کو پڑھا تھا کہ کسی معاشرے کو ترتیب دینے کے لیے جو شخصیت سب سے بڑا رول نبھاتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی امت، کوئی بھی فرقہ ماں کی آغوش میں ترتیب پاتا ہے۔ سب بھول جاتا ہے انسان، لیکن ماں کی لوریوں کے وسیلے تک سے انسان کے کانوں میں پہنچا ہوا عقیدہ انسان کبھی فراموش نہیں کرتا کہ وہ ماں کی جو تربیت کرتی ہے۔ لیکن عزیزو، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ حقیقت دیکھیے گا تو آپ کربلا کو اگر پڑھیے تو ان ماؤں کا کردار اجاگر ہوتا ہے کہ لیلا علی اکبر کو پاس بٹھائے ہوئے ہیں، ام فروا قاسم کو پاس بٹھائے ہوئے ہیں، زینب اون محمد کے ہمراہ بیٹھی ہوئی ہے، اور سب ایک بات کہہ رہے ہیں، اپنی گود کے پالے۔ کوئی 18 سال کا جوان ہے تو کوئی 13 سال کا نوجوان ہے تو کوئی ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے۔ جھولا 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 کے ماں لوریوں میں کہہ رہی ہے، میرے لال لیلا کے پاس علی اکبر موجود ہیں، اے میرے لال ام فروا کے پاس قاسم موجود ہے، اے میرے لال زینب کے پاس اون محمد موجود ہے۔ سب اپنے پاؤں سے چل کے میدان میں جائیں گے اور جام شہادت نوش کریں گے، لیکن اے میرے لال تم 6 مہینے کے ہو، اپنے پاؤں سے جا کے اپنے بابا کی مدد نہیں کر سکتے۔ اے میرے لال تمہیں اپنے باپ کے ہاتھوں پہ جانا ہے، اے اصغر اپنے ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ جزاکم ربکم خیر۔ یہ ان خیموں کا عالم ہے کہ جن خیموں میں زینب و ام کلثوم رسول کے گھر والے، خالی صرف اور صرف رسول کے گھر والوں اور اہل حرم کے خیمے کا یہ عالم نہیں تھا، بلکہ وہ جانثار کہ جن کی خون کی رشتہ داری حسین سے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کردار کا تعلق حسین سے تھا، کہ جنہوں نے در اہل بیت سے کسب کیا تھا، ان کے خیمے کا بھی یہی عالم تھا کہ ایک بیٹا ہے کہ جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، کہ جس کی ابھی ابھی تازی شادی ہوئی ہے، اپنی ماں کے ہمراہ، اپنی بیوی کے ہمراہ حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آیا، حسین کی مدد اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ۔ شب عاشور آتی ہے، ماں نے اپنے لال کو بٹھایا، وہب میرے پاس آ کے بیٹھو، کہا اے میرے لال تم جانتے ہو نا کہ حسین ہمارے مولا و آقا ہیں، ہم حسین کے غلام و کنیز ہیں، اے میرے لال میں کل تمہیں اپنے خون میں نہایا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک ماں کہہ رہی ہے اس بیٹے سے کہ جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی، جس کے سر پہ ابھی ابھی صحرا باندھا گیا ہے، 9 بیاہتا بیوی گھر میں موجود ہے، اے میرے لال میں تمہیں اپنے خون میں نہایا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑا کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد آپ کا کیا ہوگا، میرے بعد میری زوجہ کا کیا ہوگا۔ ماں کھڑی ہو گئی کہ تمہیں ہمارا تو خیال ہے، زینب ام کلثوم کا کوئی خیال نہیں۔
حشر ان کا ہوگا وہی حشر ہمارا ہوگا. میں تمہیں اپنے خون میں. ایک مرتبہ وہب نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا, کچھ کہا نہیں, صرف اور صرف اپنے چہرے کو زوجہ کی طرف موڑا. زوجہ کھڑی ہو گئی. اے میرے والی وارث, میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ جو تمہاری ماں کا حکم ہے, جو تمہاری ماں کی مرضی ہے, وہی میری مرضی ہے. عاشور کا روز آیا, وہب میدان کربلا میں آئے. لڑتے لڑتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ وہب سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہو گئے, پورے اپنے خون میں نہا گئے. واپس گھوڑے کو موڑ کے ماں کے خیمے کے پاس آئے. آوازی مادر گرامی, میرا سلام قبول کیجئے. دیکھیے, آپ نے حکم دیا تھا, آپ کا لال اپنے خون میں نہا کے واپس آیا ہے. یہ سننا تھا کہ ماں نے چہرہ گھما لیا. اے میرے لال, میں نے تمہیں زندہ واپس آنے کے لیے نہ کہا تھا. واپس جاؤ, میں تمہارا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں. وہ واپس آئے. لڑتے لڑتے ایک موقع وہ آیا کہ گھوڑے سے زمین پہ گرے. اشقیاء نے سر کو قلم کیا, ماں کے خیمے کی طرف پھینکا. لو اپنے بیٹے سے ملاقات کرو. ماں باہر نکلی, اپنے لال کے سر کو اٹھایا, واپس اشقیاء کی طرف پھینک کے آواز دی, جو حسین کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وانت المحمود, وبحق علي وانت الأعلى, وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات, وبحق الحسن وانت المحسن, وبحق الحسين وانت قديم الإحسان, وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. العالمين. السلام عليك يا ابو الفضل عباس يا ابن امير المؤمنين. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء. سلطان الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب صف الزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريف القرآن خليفة الرحمن إمام النبي والجان. أجل الله تعالى فرج, سال الله تعالى مخرج, وزهرة رحمة الله الله. مومنین اعلانات سماعت فرمائیے. 11 اور 12 کی دن اسی وقت اسی عاشور خانے میں مجلس میں مولانا ہی بیان فرمائیں گے. کل شام میں تقریباً 7 بجے شب یہاں حسینی کوٹھی میں ہوں گے.